اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بیدہ وسلطانہ والصلاة والسلام على الدلیل الیہ فی اللیل الالیل والماسک باسبابہ بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب فی ذروة الکاہل الأعبل والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول ابی القاسم محمد اللهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ انسان اگر تباہی سے بچنا چاہتا ہے تو ولایت کے حوالے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ امام سے دوری ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، گناہوں سے دور رہیں اور اس کے بعد فکری اور جسمانی تیاری کریں، دعا بہترین وسیلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وليا وحافظا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا اللهم صل على محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ وآل محمد وعجل۔ پہلا سورس آف انفارمیشن، منبع معرفت انسانی قرآن مجید ہے۔ اگر علم قرآن سے نہیں ہے تو پھر علم ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی سائنسز ہیں دنیا میں قرآن ہی سے ہیں۔ قرآن ایسے ہی ہے جیسے وجود پروردگار ہے۔
دوسروں کے کلام میں اور قرآن میں اتنا ہی فرق ہے جیسے اللہ اور مخلوق میں فرق ہے۔ کلام پروردگار ایک روشنی ہے، وہ کبھی بوجھنے والی نہیں ہے، بجھنے والی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، ہم قرآن پڑھتے ہیں بار بار، ہر مرتبہ تازگی ہی تازگی ہے، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ دوسری کتاب ایک بار، دو بار، تین بار پڑھنے کے بعد پھر دل نہیں چاہتا، لیکن کیا بات ہے کہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں مگر کبھی قرآن سے تھکتا نہیں انسان۔ مولانا نے فرمایا القرآن یجری کجرع الشمس والقمر، قرآن ایسے ہی ہے جیسے سورج و چاند ہے۔ سورج و چاند ہے، بہترین مثال ہے، یہ سائنٹیفک مثال ہے۔ سورج، اس کی روشنی، اس کی توانائی ایکسپلوژن سے، اندر سورج کے اندر ہائیڈروجن ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں ہر مرتبہ روشنی آ رہی ہے، ہر مرتبہ ایک نئی کرن ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کل ہی کا سورج ہے، نہیں، کل نہیں، ایک لمحے کا پہلے کا سورج اب کے سورج میں فرق ہے۔ ہر لمحہ نیا سورج ہے، نئی روشنی ہے۔ جس طرح سے قرآن جس طرح سے سورج کی روشنی نئی ہے، قرآن کی ہر لمحہ نئی روشنی ہے۔ تو اس سے رابطہ قرآن سے بہت ضروری ہے، لازمی ہے، اور خصوصاً مکتب اہل بیت والوں کا بہت ضروری ہے۔ مولا امیر المومنین سے محبت ہم سب کو بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں، ان سے محبت کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں بھول نہ جاؤں، یہ ذرا سا ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور جیسے خواہش کی جاتی ہے اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ۔ میرے ایک جوان داماد کا جو بہت ہی عالم بھی تھے، بہت ہی ایفیکٹو تھے مغربی دنیا میں، جوان بہت زیادہ متاثر تھے، ان کا نام اسد عباس جعفری، انہوں نے خواہش کی ہے اور ان کے لیے اور امام سلطان بنت امیر سلطان علی مرزا ابن قاسم مرزا اور ان کے خانوادے کے دیگر مومنین و تمام مومنات کے مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ حسین اور قرآن کے عنوان سے یہ چوتھی کڑی ہے، اور ہم جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، یہ سورہ کہف قرآن کا 18واں سورہ، یہ وہی آیت ہے جس کو امام کے سر مبارک نے تلاوت کی ہے۔ اور اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کو قرآن سے کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حدیث خوبصورت ہے، مولا امیر المومنین کی حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ من یقرأ قرآن کتاب اللہ، جو قرآن پڑھے گا، اللہ کی کتاب پڑھے گا، فإن البیت فیہ یقرأ کتاب اللہ، یہ ہے حدیث، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، وَيُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ سبحانہ وتعالی، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ یحضرہ الملائکہ،
اس گھر میں ملائکہ آتے ہیں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں ملائکہ آتے ہیں. وَيَحْجُرُ الشَّيْطَانُ شیطان چلا جاتا ہے. يُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آسمان والے جب نیچے دیکھتے ہیں وہ گھر نہیں ہوتا، ستارے کی طرح چمکتا ہے. جب آسمانی مخلوق زمین کی طرف دیکھتی ہے اس گھر کو تو وہ گھر ایسے جیسے چمک رہا ہے جس طرح سے زمین والوں کو ستارے نظر آ رہے ہیں. جب زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں ستارے چمک رہے ہیں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ستارہ بن جاتا ہے، ستارے کی طرح چمک جاتا ہے. ایک فضیلت کا رخ ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہے وہاں ستارہ بن جائے، جس گھر میں قرآن اتر جائے وہاں تو ستارہ تو اترنا ہی چاہیے نا بھائی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد. اللہ اکبر اللہ یا رسول اللہ. یا علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد بے شمار در صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. مولا امام حسین علیہ السلام نے ابتدائی حرکت سے آخری لمحوں تک چند آیتوں کی تلاوت کی ہے. ہم لوگ صرف مقدمے میں رہ کے صرف یہ موضوع کو چھیڑنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ امام حسین نے کن آیتوں کو پڑھا ہے، استنباط جو کیا ہے مولا نے کن آیتوں سے. استنباط کے معنی ہیں یعنی استناد جو کیا ہے، ایکسٹریکٹ جو کیا ہے، اپنے انقلاب کا جو اظہار کیا ہے کن آیتوں کے ذریعے سے. یہ بحث ہے حسین اور قرآن. تو ہم نے پہلے دن بتایا تھا کہ رابطہ امام حسین کا قرآن سے کیا ہے، اور تیسری مجلس میں ولایت کے مسئلے میں دوسری مجلس میں تفصیل سے گفتگو ہوئی. کل جو اختتام پہ پہنچا، مولا نے خبر سننے کے بعد امیر شام کے اس دنیا سے جانے پر مولا نے جو کلمہ استرجاع پڑھا ہے انا للہ و انا الیہ، یہ پورا فلسفہ کربلا ہے. یعنی اس کے بعد پھر اس کو بیعت کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا. کہہ گیا جملہ سمجھنے کے بعد، اس جملے کے بعد پھر اس کو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بیعت کرو. امام نے جواب دے دیا تھا پہلے ہی، ہم اللہ کے لیے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں. تو پھر غیر اللہ سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. انا للہ. وہاں پر بیٹھا ہوا مروان سابقہ گورنر ہے، اس نے گستاخی کی. یعنی اس نے یہ کہا کہ اگر اس وقت جانے دو گے حسین کو پھر ہاتھ میں ملنے والے نہیں ہیں. مولا نے پلٹ کر کہا کہ انکا رجس. جی اب سمجھ میں آیا. انما یرید اللہ لیذہب. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. انکا رجس انکا رجس انا بیت اللہ بیتم فیہ انزل اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللهم صل على
تم پلیدی ہو، رجس ہو، ہم وہ اس گھر سے ہیں جہاں پر اللہ نے مہر لگائی ہے کہ جہاں پر رجس کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ آیت، پھر دوسری آیت، اس دوسری آیت سے بتا دیا یہ جو مومنٹ ہے ہمارا، توجہ، یہ مومنٹ ہے جو کربلا، نمبر 1 اللہ کے لیے ہے، نمبر 2 جو چلا رہا ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ ہاں توجہ کے ساتھ، یعنی یہ انقلاب میں کہیں کوئی گندگی نہیں ہوگی، جو ہوگا وہ طہارت ہی طہارت ہوگی۔ دیکھ کتنی طہارت ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں اور بہت غور سے اس بات کو، بچے بھی دیکھ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سنیں بہت اچھی طرح سے۔ کربلا کے بعد آپ نے سنا ہے سکینہ کو تماچے لگے، امام باقر بھی 4 سال کے تھے، ان پہ مارا، پورے بچے تھے، 75 بچے تھے، تماچے مار رہے ہیں، پیاسے رکھ رہے ہیں۔ پوری تاریخ میں اٹھا کر دیکھ دیجئے، جھوٹی تاریخ کو یہ بتائے کہ کسی بچے نے پوچھا ہو آخر بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب کبھی کوئی بچوں پہ ظلم ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے بھی بتائیے بھی ہم کو کیا کرنا ہے تاکہ ہم یہ تماچے نہ پڑیں۔ کبھی سکینہ نے یہ تماچے کھاتے ہوئے نہیں پوچھا کہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی جو باپ کی نا ہے ہماری بھی وہی نا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جو ولایت کی نا ہے وہ ہماری بھی وہی نا ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے یہ بتا دیا مثلی لا یبائع مثلا، حسین و یزید کا مسئلہ نہیں ہے، جو حسین جیسا ہے۔ تو کربلا والوں نے سب ثابت کیا ہم حسین جیسے ہیں، سبوں نے ثابت کیا کہ ہم حسین جیسے ہیں، ہم بیعت کرنے والے نہیں ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے۔ مولا نے آج کے دن مجھے ایک بہت ہی اہم چیز پہ گفتگو کرنی ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ جب مدینے سے نکلنے لگے تو مولا نے آیت پڑھی سورہ قصص کی، اگر میری میموری ساتھ رہی ہے 21 قصص یقینی ہے 28واں سورہ ہے، شاید 21ویں آیت ہے۔ فخرج منها خائفا يترقب ربی نجنی من القوم الظالمین۔ جس آیت کو حضرت موسیٰ نے پڑھا تھا مدائن کی طرف جاتے ہوئے، اس لیے کہ ان پر قتل کا الزام تھا اور ان کو پکڑ کے مارنا چاہ رہے تھے، حکم ہوا کہ اب یہاں سے نکل جائیے، تو حضرت موسیٰ نکلے وہاں سے۔ یہ آیت قرآن یہ کہہ رہا کہ نکلنے کا جو انداز تھا حضرت موسیٰ کا، فخرج منہا یا خائفا، خائف کہتے ہیں ڈرے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، مترقبا یعنی کنسرن تھے، پھر دعا کی پروردگارہ مجھے ظالم سے نجات دے۔ اس آیت کا امام حسین کا ورد کرنا، 2 باتوں کو سمجھنا ہے، خائف کو سمجھنا ہے، خوف، نمبر 2 آیت کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت یزید حکومت فرعونی ہے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیے، یعنی حکومت یزید کو اگر سمجھنا ہے تو وہ فرعون کو سمجھے۔ قرآن مجید میں ماشاءاللہ وہاں سے مسلمان سن رہے ہیں، سنیں گے بھی، آئندہ جب بھی سنیں گے تو یاد رکھیے، قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام ہے وہ موسیٰ ہے۔ 136 بار حضرت موسیٰ کا نام آیا، 136 بار موسیٰ موسیٰ موسیٰ۔ جی سرکار کا نام میم ہے میم دال، اگر نام لوں تو سب صلوات آپ پر فرض ہو جائے گا۔ میم ہے میم دال صرف 4 بار آیا ہے، صرف، حالانکہ قرآن آپ پہ اترا ہے لیکن آپ کا نام نہیں آیا زیادہ۔ حضرت موسیٰ کا نام کتنی بار آیا؟ 136 بار۔ فرعون کا نام 75 بار ہے۔ قرآن کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، وہ بھی ہدایت مسلمانوں کے لیے نہیں،
ہدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ وارن کر رہا ہے یہ قوم ایسی ہے جو ریجڈ ہے، یہی پرابلم دے گی۔ اس وقت بھی موسیٰ کو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہ بار بار تذکرہ حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، اقبال موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، مردہ باطل داغ حسرت میری است۔ دنیا میں دو ہی پاور ہیں، یا موسیٰ کا موسیٰ کتنا، یا موسیٰ کو یاد کریں فرعون موسیٰ کے مقابل میں، حسین کے مقابل میں یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، یہ دو قوتیں۔ میرے نوجوانوں بچوں، میں زیادہ اٹیچمنٹ ہے میرا گیجٹ سے اٹیچمنٹ ہے، میں کھیلتا ہوں، میں گیم کھیلتا ہوں، 24 گھنٹے اس میں لگا ہوا ہوں، تو پڑھوں گا کیا؟ یہ جو گیم آپ نہیں کھیل رہے ہیں، کوئی اور کھلا رہا ہے۔ اس کھلانے والی قوت کا نام ہے فرعونی، بچانے والی قوت کا نام ہے یہ حسینی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ قرآن یہ دیکھیے، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید۔ زندگی میں دو قوت ہیں، یا موسیٰ کی قوت ہے یا فرعون کی قوت ہے، یا حسین کی قوت ہے یا یزید کی قوت ہے۔ اس کے بعد کا جو شعر ہے بہت خوبصورت ہے، زندہ حق از قوت شبیری است۔ اب موسیٰ ختم ہو گیا، اب جو بھی ہے حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ اب جو پاور ہے، اب جو بچا سکتا ہے وہ حسینی پاور ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ یہ جو ماتم ہے حسین کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہر مار جب ہاتھ اٹھتا ہے تو آپ کا ہاتھ کہاں پہ لگ رہا ہے؟ فرعون کے منہ پہ تماچا مار رہا ہے، اور آج کے جتنے بھی فرعونی ہیں، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم۔ براکٹ میں ایک چیز سمجھاتے جاؤں، بعض لوگ نہیں معلوم کیوں نادانی کرتے ہیں، ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ عزاداری، خالص عزاداری ہونی چاہیے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف عزاداری۔ عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، عزاداری کا کوئی مقصد۔ اچھا بھائی، عزاداری کا مقصد نہیں ہے؟ آپ بڑے علامہ ہیں تو ممبر پہ جائیے، صرف مسائل پڑھ کے اتر جائیے، تو یعنی آزاد روزہ خوانی کیجئے، جیسے بہت سے عراق و ایران میں روزہ خوان ہوتے ہیں جن کا کام ہی مصائب پڑھنا ہے، اتر جانا ہے، لیکن آپ مصائب کے ساتھ پہلے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، 45 منٹ کی تقریر جھاڑتے ہیں۔ یہ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ اگر حسینی، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی۔ مومنین کو پریشان مت کیجئے غلط جملے کہہ کر کے۔ میں خطبہ سے، یہ علامہ جتنے بھی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، مومنین کو ایسی پریشانی مت کیجئے، مولا کے اقوال کو پڑھیے۔ مولا حسین کے مدینے سے لے کر کربلا تک صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے عزاداری کا مقصد ہے، عزاداری کا مقصد ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین نے مالک اشتر کہا، مالک بہت سی نصیحتیں کی ہیں مولا نے مالک کو، ان میں سے ایک نصیحت ہے، مالک ہوشیار رہو، کل حرکت یحتاج الی معرفت، ہر حرکت ہی نہیں ہے جب تک کہ معرفت نہیں ہے۔ اگر کربلا حرکت ہے تو معرفت ہونا ضروری ہے۔ تو غلط فہمی ہے، غلط جملے ہیں، یہ کہہ دینا کہ عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ جو ہے عزاداری کو فلسطین میں مت لائیے، غزے میں مت لائیے۔ ارے بھائی، کوئی غزے سے ملا نہیں رہا ہے۔ جو حدیث ہے، کل یومن عاشورا کل ارض،
صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ہر روز عاشورہ ہے، اس لیے کہ حق و باطل کی جنگ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر روز عاشورہ ہے، اور ہر زمین کربلا ہے، یعنی ہر جگہ باطل حق و باطل کا۔ اچھا اگر ایسا ہے تو تمہارے گھر میں اگر کوئی غم ہے تو وہ اس غم میں مرثیہ مت پڑھو۔ جی اگر تمہارا خدا نہ خواصہ کسی جوان کا انتقال ہوا تو ہم علی اکبر کا مرثیہ پڑھتے ہیں، تو پھر تمہارے گھر میں جوان کا انتقال ہوا ہے، مرثیہ علی اکبر کا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ ہمارے غم کو ہم مٹانا چاہتے ہیں، حسین کے غم کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے ہم غزہ کو مٹانا چاہتے ہیں، حسین کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم۔ یہ مولا امیر المومنین کا قول ہے، اس قول کو خصوصاً نوجوان اچھی طرح سے یاد رکھیں، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ سب لوگ، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو 3 لائنیں بن جاتی ہیں، ایکسٹریم اور افراط تفریط، ایکسیسو ڈیفیشنسی، یہ 2 لائن ہو گئی۔ ایک ہوتے مڈل لائن۔ توجہ میرے ساتھ، جو بھی حادثہ، جو بھی واقعہ ہوا، اب یہاں سے مجلس ہوئی، مجلس سے جو نکلنے والے ہیں 3 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ایکسٹریم پہ سن رہے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو تفریط پہ سن رہے ہوں گے، ایک وہ ہیں جو مڈل ہوں گے، بالکل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہر حادثے میں، ہر واقعے میں موجود ہے۔ غزہ کے مسئلے میں بھی یہی ہے، کوئی ایکسٹریم جا رہا ہے، کوئی بالکل ڈیفیشنسی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھی اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ مڈل راستہ کیا ہے؟ کربلا ہے انرجی۔ توجہ توجہ، کربلا ہے انرجی، کربلا ہے قوت۔ اس قوت کے ذریعے سے ہم حکومتوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ امام خمینی نے انقلاب کے بعد کہا تھا، ما ہر چیزی کے داریم از حسین داریم، جو کچھ ہمارے پاس ہے حسین کی وجہ سے ہے۔ تو آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جہاں حسین کا نام ہے وہی آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں حسین نہیں ہے وہاں انقلاب بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھے محمد والے عبداللہ۔ تو ایکسٹریم ہے نوجوان۔ پھر ایک دوسری حدیث مولا کی سمجھتا ہوں، الیمین والشمال مضلہ والطریق العسطی ہی الجادہ۔ مولا امیر المومنین امیر کلام علیہ افضل الصلاۃ والسلام مولا فرماتے ہیں، الیمین کے معنی رائٹ، الیسار کے معنی، الشمال کے معنی لیفٹ۔ اب آپ جب جائیں گے موٹر وے میں 3 لائنیں بنی ہوئی ہیں، ایک سپیڈ لائن ہے، ایک سلو لائن ہے۔ سب سے بہترین لائن کون سی ہے؟ مڈل کی لائن ہے۔ وہاں پہ کروز لگا کے بیٹھ جائیے، آپ کم بادر ہوں گے، سیدھے سیدھے چلتے رہیے۔ زندگی میں بھی کبھی ایکسٹریم لائن میں نہ جائیے، رائٹسٹ مت ہو جائیے، لیفٹسٹ مت ہو جائیے، ہمیں بیچ کا راستہ اختیار کیجئے۔ بہترین راستہ ہے جو آپ کو منزل تک پہنچائے گا، اپنے بزنس میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، رشتہ داری میں، زندگی میں، لینے میں، دینے میں، ہمیشہ مڈل پیتھ رکھیے، یعنی جس کو کہتے ہیں موڈریشن۔ اگر یہ موڈریشن ہو جائے گی زندگی میں، کبھی تباہی آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے پاس مجلسوں میں ایکسٹریمزم ہے، کوئی ایسا بولتا ہے کہ مولا علی کے فضائل ماشاء اللہ۔ ایک گروپ ہے اشعار کے ذریعے سے، میں نے کراچی میں بھی کہا ہے، اور اشعار کے ذریعے سے اہل بیت یہ عقیدہ پیش کر رہا ہے مفوضہ۔ ایک گروپ ہے شیعوں کا، اہل بیت کے زمانے میں بھی تھا، ائمہ معصومین کے زمانے میں بھی تھا۔ یہ 2 گروپ تھے، غالی اور مفوضہ۔ غالی کون ہے؟ جو اہل بیت کو وہاں تک ملا دیتے تھے۔ مفوضہ کون ہے؟ یعنی مفوضہ کے معنی تفویض امور، اللہ نے کائنات بنائی، بنانے کے بعد اہل بیت کے ہاتھ میں دے دیا، اب اہل بیت چلا رہے ہیں۔ پورے نہج البلاغہ کو اٹھائیے، پورے اقوال معصومین کو اٹھائیے، کہیں پر یہ فکر نہیں ہے، کہیں پر اس طرح کی فکر نہیں دی ہے۔ ان کے سجدے اس بات کی دلیل ہیں، وہ خالق ہے یہ مخلوق۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔
وَعَجِّلْ فَرَجَ، اگر یہ سجدے کرتے تھے اس کے معنی کہ ان کا معبود ہے یہ عبد ہو کر کے، عبدیت ایسی، اور ایک طرف یہ ہے اس طرف ایکسٹریم، اور دوسری طرف ایکسٹریم جو ہے بہت ایسے کہ وہ ہم جیسے ہی تھے بالکل کوئی ایسی نہیں، یہ بھی ذرا ایکسٹریم ہے۔ مڈل پیتھ کیا ہے؟ ہم کون بیان کرنے والے، خود ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں۔ ہاں جی بھائی، ہاں میں کون ہوں؟ مولا علی کے فضائل بیان کرنے والا، مولا سے خود پوچھیں گے مولا آپ کون ہیں؟ نہج البلاغہ اٹھائیے، لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، امت کو اہل بیت سے ملاؤ نہیں۔ ہاں بھائی، اہل بیت کو امت سے ملاؤ نہیں، ہم اساس الدین و عماد الیقین، اہل بیت دین کی اساس ہیں اور یقین کے ستون ہیں۔ نہج البلاغہ میری طرف سے مولانا نے بتایا ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ ہم دو ایکسٹریم لائن ہے، ایک وہ ہیں اشعار کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، خدا نخواستہ میجورٹی حدیثیں جو پڑھی جاتی ہیں، اشعار جو پڑھے جا رہے ہیں، یا غلو ہے اس میں یا مفوضہ فکر ہے۔ مفوضہ فکر کیا ہے؟ یعنی اب جو ہے اب سننے والا سمجھتا ہے کہ اب بس وہی دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے اہل بیت نے تربیت نہیں کی ہے۔ مڈل پیتھ پہ جائیے، وہی مانیے جس کو اہل بیت نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تھک گئے، صلوات پڑھیں اچھی طرح سے۔ اللہ جی، اب دیکھیے، اب یہ خائف کو سمجھیے اچھی طرح سے۔ مولا نے اس آیت کو پڑھا کیوں؟ ایک تو یہ بتانا تھا کہ جو ٹکر ہے میری اور فرعون اس یزید کی، میری اور یزید کی نہیں ہے، فکر کی ہے۔ میری فکر موسیٰ کی ہے اور یزید کی فکر کیا ہے؟ فرعون کی، سیدھی سیدھی بات۔ اور فرعونی ٹیکٹس یعنی سیاست کو قرآن نے کئی مقامات پہ بیان کیا۔ جعل اہلہا شیعا یذبح ابناءہم واستحیوا نساءہم، مردوں کو لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹتا تھا۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جو ہے فرعونی فکر ہے۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہے کیا کرتا تھا وہ؟ ٹکڑوں میں بانٹتا تھا برابر۔ آج بھی پوری سیاست ہے کہ ٹکڑے میں شیعوں میں لگا دو، اس میں لگا دو۔ اب دیکھیے یو این او کا بھی حال میں جو ہوا تھا آپ کو معلوم ہے، بہت ہی اہم بات ہے، اور میرے ساتھ رہیے، غور کیجیے اس چیز پر۔ سیریا میں ایرانی ایمبیسی پر اٹیک کے بعد یو این اے کا سیشن میں اسرائیل نے جو تقریر کی ہے، اسرائیل ایمبیسیڈر نے پوری تقریر میں شیعہ 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 انہیں کیوں کہہ رہا ہے مسلسل؟ یعنی فساد لڑانا چاہ رہا ہے شیعہ سنی میں، ان کا کام ہی ہے شیعہ سنی میں لڑانا۔ غزہ کے بعد اب شیعہ سنی نہیں رہا۔ ہاں بھائی، غزہ کے بعد یا حسینی ہے یا اموی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ الفرج اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ در صلوات اللہم صل علی محمد۔ یہ دنیا کی سیاست فرعونی ہے، اس کے مقابل میں سیاست موسیٰ، سیاست حسینی ہونا ضروری ہے۔ بغیر اس کے یہ موومنٹ صحیح نہیں ہوگا۔ آج دیکھا کہ جو خواب ان کا تھا، توجہ کا طالب ہوں،
اب تک یہ کہتے رہے تھے کہ اتنا قوی ہے مڈل ایسٹ میں، کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، ان کی سیاست بہت قوی ہے، یہ دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، اور ان کی اکنامی بہت اسٹرانگ ہے، ان کی انٹیلیجنس اتنی سخت ہے، اور ان کے بارڈر پہ پرند بھی پر نہیں مار سکتا۔ جی اس 75 سال تک یہ کہتے رہے، آپ کو یہ کہتے ڈراتے رہے، کوئی نہیں مار سکتا۔ 7 اکتوبر آئی، بھائی توجہ توجہ، وہ پورا 76 سال کا خواب ملیا میٹ کر دیا۔ سن لیجئے، اس وقت کے خیبر کے لیے علی، آج کے خیبر کے لیے علی والے۔ جی حقیقت ہے، یہاں جو ہے یہ دنیا درس گاہ ہے۔ انسان دیکھے، چوتھے امام فرماتے ہر لمحہ ایک درس ہے، کس کے لیے؟ لینے والے کے لیے۔ جی آپ بیٹھے ہوئے مجلس میں آپ درس لے سکتے ہیں، کون کیسا بیٹھا ہے، کیسا سن رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ درس ہے، لیسن ہے لینے والوں کے لیے۔ یہ جو دنیا میں ایونٹس ہو رہے ہیں درس ہے، عبرت ہے۔ جی توجہ بہت اچھی طرح سے، 2500 سالہ حکومت، بادشاہ کی حکومت ایران کی، بہت قوی حکومت، بہت پاورفل حکومت، مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ پاورفل، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کے پیچھے بڑا پاور ہے، لیکن ایک تسبیح نے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد۔ فرانس میں امام خمینی رحمت اللہ تھے، وہاں درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ہزاروں آ رہے تھے، رپورٹر پوچھ رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا رپورٹر نے کہ دیکھو بھئی یہ دس ورلڈ از ڈیوائیڈڈ انٹو 2، دو میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک ہے ایسٹ بلاک، دوسرا ہے ویسٹ بلاک۔ آپ کہہ رہے ہیں ایسٹ بلاک بھی نہیں مانتے، ویسٹ بلاک بھی نہیں مانتے، لا شرقیہ ولا غربیہ، آپ کہتے ہیں نہ ایسٹ نہ ویسٹ، تو پھر حکومت کیسے چلائیں گے؟ مولانا امام خمینی نے تسبیح کو اٹھایا، اب اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دنیا کا پہلا مجاہد، بہت اچھی طرح سے سمجھے، دنیا کا پہلا مجاہد جس نے کبھی بندوق نہیں اٹھایا مگر بڑا انقلاب لایا۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ جب پرتو امام کا یہ عالم ہے تو امام کا کیا حال ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی وعجل فرج محمد و اہل بیت محمد پہ بلند تر صلوات۔ ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے، دیکھیے آیت مولا نے کیا پڑھی، حضرت موسیٰ نے جو آیت پڑھی تھی وہی آیت پڑھی۔ اس میں جو لفظ ہے خائف، حضرت موسیٰ ذرا سا کنسرن بھی تھے، یترقب، خائفاً یترقب کو شاید سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر جو کام کرتا ہے وہ ہمیشہ معنویت کے ذریعے سے نہیں ہے۔ امام بھی جب کام کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہر مرتبہ امامت کے زور پہ نہیں کرتے۔ توجہ، اس نقطے کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ مثلا جناب شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کو شہزادی نے چکی پیسی، کتنی پیسی؟ میری بہنیں بیٹیاں خدا انشاءاللہ
گھر میں اگر پریشانی ہے تو پریشان مت ہوئیے، یہ دنیا ہے. اس آخرت کی لامتناہی نعمتوں کو یاد کیجیے. 40 سال 50 سال گزر جاتے ہیں، بڑا گھر چھوٹا گھر جھونپڑا سب زندگی سب ختم ہونے والی ہے، لیکن جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کو یاد کیجیے. شہزادی فاطمہ زہرا کتنی چکی چلائی؟ لقد تمجلت یدا، دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے تھے. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، شہزادی کی آنکھ لگی ہے، چکی چل رہی ہے، جھولا جھول رہا ہے. یہ شہزادی جب اتنا پاور ہے کہ ارادے کے ساتھ چکی بھی چل سکتی ہے، جھولا بھی جھول سکتا ہے، تو ہر بار کیوں نہیں ہے؟ شہزادی جواب دیں گی میری زندگی نمونہ ہے، میں چکی چلا کر کے قیامت تک آنے والی محنت کرنے والی عورتوں کو ڈھارس دے رہی ہوں. جب میری شہزادی کرتی ہے تو مجھے کیا شرمندگی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ تر صلوات اللہ. بہت غور کیجیے، یہ نقطہ بہت میں سنبھال کے لے جا رہا ہوں تاکہ میں اس نقطے کو جو پہنچنا چاہ رہا ہوں سمجھ سکیں آپ لوگ. کربلا میں مولا حسین کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جس کے پاس ولایت تکوینی ہے، جو ایک اشارے سے پوری کائنات کو درہم و برہم کر سکتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں تھی. لیکن امام جو ہیں ہیومنلی پاسبل مینز، انسانی اقدار کو سامنے رکھ کر کے رہنمائی کرتا ہے. اگر ایسے حالات ہوں تو کیسے کرنا چاہیے، ایسے زندگی کی ایسی حالت ہو تو کیسے کرنا چاہیے، غربت ہو تو کیسا کرنا چاہیے، دولت آئے تو کیسا کرنا چاہیے، حکومت آئے. امام بتاتے ہیں ایسے نمونہ. وہ لوگ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ ہیں، نہ صرف رسول اللہ. لقد کان لکم فی علی اسوہ، لقد کان لکم فی فاطمہ اسوہ، لقد کان لکم فی الحسن اسوہ، لقد کان لکم فی الحسین. ہر امام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کبھی سپر نیچرل پاور کو بتاتے نہیں ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے بتاتے ضرور ہیں، لیکن ہر بار نہیں بتاتے. یہ سیرت نہیں. اگر بتاتے تو پھر ہمارے لیے وہ رہنما کہلائے نہیں جا سکتے. یہ جو مولا نے پڑھی ہے آیت، اس میں لفظ خائف ہے، ڈرے ہوئے. کیا امام حسین ڈر رہے تھے؟ اوکے، بہت ہی اچھا جواب ہے. اب آئیے چند چیزیں زندگی میں پڑھا کیجئے. ہر روز صبح دعا ہے امام سجاد کی، پیر کی دعا، منگل کی دعا، چہشمبے کی دعا، ہر روز کی ایک دعا ہے. ٹھیک ہے، بدھ کی دعا، جمعرات کی دعا. اسی طرح سے شہزادی کونین کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، پیر کی دعا، منگل کی دعا، پڑھیے ان دعاؤں. اسی طرح سے زیارتیں ہیں. جی، اور میں نے کہا تھا جملہ اب پھر کہہ رہا ہوں، کوئی دن برا نہیں ہے. یہ کیلنڈر کے جنتری کے مسلمان مت بنی ہے. جی، آج دیکھا کہ جنتری کہہ رہی ہے کہ بد نحس ہے، یہ نحس ہے. دن کوئی نحس نہیں ہوتا، دن کوئی نحس نہیں ہوتا. میرے ہاتھ میں دن دیا گیا ہے، میں نحس کر لوں. جی، مولا علم کا قول ہے، لا کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید. جس دن گناہ نہ کرو وہی دن عید کا دن ہے. نیکی کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے اعمال سے. دن کبھی برا اچھا
نہیں ہوتا، ہمارے اعمال کی وجہ سے برا ہوتا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے۔ یقیناً شہادت و معصومین کی شہادت میں پرہیز کرنا چاہیے، الگ بات ہے، لیکن خود دن جو ہے کبھی برا اچھا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے جائیے نہیں۔ اگر آپ کو ترقی کرنا ہے تو میں نے کسی گھر میں بتایا، ہم مہمان دیکھا کہ دروازے پہ لگا ہوا ہے ہفتے کا نقشہ، اتوار کا نقشہ، میں نے پلٹانا شروع کیا، پیر کا نقشہ، میں نے کہا یہ کیا بھئی، یہ کیا نقشے میں پھنسے ہوئے ہیں آپ؟ جی یہ کیا کہا؟ مولانا یہ دیکھیے بتا رہا ہے کہ یہ نقشہ دیکھ کے جائیے تو آپ کی ترقی ہوگی۔ میں نے کہا جو لوگ ترقی کر رہے ہیں نقشے دیکھ کے نہیں کر رہے ہیں۔ کس نقشے کی چکر میں ہو؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ کس چکر میں پھنس گیا ہے؟ کس چکر میں پھانس دیا گیا ہے؟ 45 سال بتا دیا اسلامی جمہوری نے ہم اپنے ہاتھوں سے تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ ساری دنیا چاہتی تھی کہ ایران کو تنہا کر دے، لیکن آج ساری دنیا تنہا ہو گئی، وہ آزاد ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عجل فرج۔ روز جمعہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بیعت کا دن ہے۔ دعائے احد پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، ورنہ کم از کم یہ زیارت پڑھیے۔ زیارتیں ہر روز کا ایک دن ہے نا بھئی، تو دن کوئی نحس۔ اور ایک دلیل دیکھو، مولا جی سب لوگ ماشاءاللہ چاہنے والے اہل بیت کے ہیں نا بھئی۔ ہفتے کا دن کس سے منسوب ہے؟ سرکار سے۔ اتوار کا دن مولا علی فی فاطمہ زہرا سے۔ پیر کا دن مولا حسن مولا حسین۔ منگل کا دن امام حسن نا امام باقر امام جعفر صادق جی نا ائمہ جنت البقیع۔ بدھ کا دن امام رضا امام جواد امام ہادی امام علی النقی۔ جمعرات کا دن امام حسن عسکری جی۔ جمعہ کا دن امام زمانہ۔ جو دن اماموں سے منسوب ہیں وہ منحوس کیسے ہو؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو کہاں سے یار جی کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ذہنوں کو ذرا سا ٹھیک کرنا چاہیے، تھنکنگ کو ٹھیک کیجیے، سوچ کو ٹھیک ہو جائے گا۔ زیارت بارہویں امام کی زیارت، امام زمانہ کی زیارت ہے روز جمعہ۔ اس میں یہ ٹکڑا ہے ایھا المحذب الخائف۔ تمدن کی معراج کا نام امام جی، کلچرل بیہیویئر کے معراج کا نام امام محذب۔ اس کے بعد ہے خائف، خائف ڈرے ہوئے۔ کس سے ڈرتے ہیں امام؟ یہ بات اپنی تمہید کے بعد اب سمجھا رہا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی کا جو سب سے بڑا کام ہے، اماموں کا کام ہے ہدایت۔ اور ہدایت کے مسئلے میں جہاں بھی شک ہوتا ہے کہ کوئی فعل ایسا ہو جائے جو ہدایت کے بجائے کچھ اور ہو جائے تو لوگ ذرا سا ڈرتے ہیں۔ سمجھیے اچھی طرح سے۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینکا، اژدہا بن گیا۔ کیا پکڑ لو اس کو؟
جی لوگوں نے خطبہ نے تقریریں کی ہیں باقاعدہ، جی ڈر گئے ڈرے حضرت موسیٰ۔ اس پر علامہ طباطبائی نے خوبصورت تفسیر کی ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ اژدہا پہ ہاتھ لگا دیں، یہ ڈر تھا کہ قوم کچھ کا کچھ سمجھے۔ جی قوم جو ہے کہیں اور نہ لے جائے، مجھے کوئی اور نہ لے جائے، کچھ اور نہ سمجھے۔ اب سمجھ میں آیا رسول اللہ نے خیبر کے دروازے کے بعد کیا کہا رسول مولا سے، یا علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو تیرے فضائل ایسے بیان کرتا کہ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو امام کا خوف کیا ہے؟ لوگوں کی گمراہی، لوگ جو ہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو خائف یہاں پر مولا کسی سے ڈر نہیں رہے تھے، امام روح کائنات۔ لولا الحجہ لسوقت الارض مع اہلہا، اگر حجت خدا نہ ہوتی تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جاتی۔ جملہ سن لیجئے، کائنات جسم ہے، امام ہے روح۔ کائنات جسم ہے، امام ہے روح۔ جس مقام سے امام نکلتا ہے وہاں پر ایک پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے کہ وہاں فساد ہو سکتا ہے۔ امام کو خوف تھا کہ میرے نکل جانے کے بعد، یہی پہ آیت کو پڑھ کر کے سنایا خائف۔ تو امام روح کائنات ہے، اسی لیے روایتوں میں ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بیت المقدس میں بھی پتھر اٹھائے تو خون نکلا۔ بیت المقدس صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، سلام ہو مولا تجھ پر۔ پھر میں کہتا ہوں تلاش مت کیجئے کہ نئے مصائب ہوں گے تو روؤں گا۔ حسین، بس ہے حسین۔ آسمان کی خون کی بارش ہوئی۔ اچھا میں اپنی طرف سے نہیں، سورہ دخان کی آیت، دخان پڑھ رہے تھے مولا امیر المومنین، ما بکت علیہم السماوات والارض، آیت آئی، ان پر زمین بھی نہیں رویا آسمان بھی نہیں رویا۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے، حسین آئے، مولا نے کہا اس پر زمین بھی روئی۔ یہ وہ مظلوم ہے جس پر زمین نے بھی گریہ کیا، آسمان نے بھی گریہ کیا۔ جب کوئی دور رہتا ہے، رشتہ دار جب دور رہتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے تو عموماً یہ خیال آتا ہے کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، امید ہے کہ خیریت ہو۔ آج کے زمانے میں تو سیکنڈوں میں میسیجز ملتے جاتے ہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو 20 سال 25 سال بھی ہمارے پاس ایسی حالت نہیں تھی۔ جب 1400 سال کا مسئلہ ہے، کربلا کے واقع روز عاشور، جی جناب ام سلمہ نے عصر کی نماز ادا کی، سجدے سے سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ وہ شیشہ جس میں کربلا کی خاک چھوڑی گئی تھی، خون ابل رہا ہے۔ بتا دیا گیا تھا کہ تب سمجھنا
تمہارا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، مگر انہیں پتا نہیں ہوا کہ کیا کیا ہوا ہے، انہیں پتا نہیں ہے کیا کیا ہوا ہے، لیکن اتنا ہوا کہ شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے چیخ و پکار رونا، واہ حسینہ واہ حسینہ، پورے مدینے والے جتنے قریب تھے جمع ہو گئے، کوئی تسلی دے رہا تھا، کوئی تشفی کے جملے کہہ رہا تھا۔ گھبرائیے نہیں بی بی، میں کہوں ام سلمہ کتنی خوش قسمت ہو، تسلی دینے والے آئے ہیں، تشفی دے رہے ہیں، مگر کربلا کے غریب تسلی کے بجائے سکینہ کے تماچے لگے۔ اجرکم علی اللہ۔ کن حالات کو اگر سمجھنا ہے کربلا کے مصائب کو، اب سوچیں کہ کوفہ کس مقام کا نام ہے؟ کوفہ جہاں پر مولا علی نے حکومت کی ہے، اپنی خلافت کا اکثر زمانہ مولا نے کوفے میں گزارا ہے، مدینے کے سینٹر کو ہٹا کر کے کوفے میں لایا تھا۔ کوفے میں مولا کی حکومت ہے، جب باپ کی حکومت ہے تو بچے شہزادے ہیں اس حکومت میں۔ روایتوں میں ہے کہ جب مولا علی کوفے میں خطبہ دے رہے تھے، کچھ دور عورتیں بیٹھی ہوئی سن رہی تھی۔ مولا نے حسن سے کہا، امام حسن سے کہا جاؤ مدینے جاؤ، عبداللہ اور زینب دونوں کو لے کر آؤ تاکہ زینب ان عورتوں کو درس دے، زینب ان کو سبق دے، سبق سکھائے۔ بہت اہم ہے یہ پورشن، جو عورتوں کی ابلاغ کا بہت اہم پورشن ہے، جس کا فرض ہے ہمارے پاس۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے، بہت سی مومنات گئی ہیں، قوم میں تعلیم حاصل کی ہیں، وہ لوگ صحیح اپنے افکار کو دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ جب جناب زینب آئی ہیں تو مولا استقبال کے لیے کوفے سے باہر گئے۔ کہہ گیا جملہ میں نے، کوفے سے باہر مولا گئے ہیں اور ہماری کو تھامے ہوئے زینب یہ کوفہ زینب میری بیٹی یہ کوفہ ہے، دیکھو یہاں تم آئی ہو، میں استقبال کر رہا ہوں، ایک دن آنے والا ہے اسی کوفے میں تم آؤ گی، کوئی پتھر برسائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہمارے یہاں ہیں، قافلہ ہیں، ایک بی بی سکینہ کے قریب آئی، گود کو پھیلا دیا، خدایا یہ کیا مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پوچھا بی بی تم کون ہو؟ سکینہ نے کہا میں یتیمہ ہوں۔ آنے والی نے کہا کہ سنا، میں نے سنا ہے یتیموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے لیے دعا کر دو۔ سکینہ نے پھوپھی زینب کی طرف دیکھا، زینب نے کہا کہ ہمارا کام ہی دعا دینا ہے۔ دعا پہلی کیا ہے؟ کہ پہلی دعا یہ کہ خدا میرے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرے۔ کہ دوسری دعا خدا مجھے جلد مدینہ لے جائے۔ مدینے کا نام سننا تو زینب کا دل بھر آیا، بی بی مدینے جا کر کیا کہو گی، کیا کرو گی؟ کہ کیسی باتیں کرتی ہو، مدینے میں میرا شہزادہ حسین
مدینے میں میری شہزادی زینب نے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ یہ تیری زینب، یہ تیرا شہزادہ حسین، نو کے نیزہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔